بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز عید کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کریں گے، اور مسبوق یعنی وہ شخص جس کی کوئی رکعت رہ جائے یا کسی کی تکبیریں چھوٹ جائیں، یعنی امام تکبیریں کہہ چکا تھا وہ بعد میں آ کے ملتا ہے، تو وہ کیسے نماز مکمل کرے، یہ انشاءاللہ طریقہ بیان کریں گے۔ اور عید کی جو رات جسے چاند رات کہتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے، ہم انجانے میں اتنی فضیلت والی رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، فرمایا کہ جو ان دو راتوں کو قیام کرتا ہے، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جو ان دو راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، قیام کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں کو شب بیداری کرتا ہے وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ ان میں 8 ذی الحجہ کی رات، 9، 10 اور شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور عید الفطر کی رات، اس میں عید الاضحیٰ کی رات بھی آ گئی، وہ 10 ذی الحجہ کی رات، یعنی 8، 9، 10 ذی الحجہ کی راتیں، اور شب برات کی، اور عید الفطر کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل نے کہ اگر کوئی شخص ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، تو ہم اس رات کو شاپنگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب معتکفین 10 راتیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 10 دن اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، بڑی روٹین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں چلو جی بازاروں میں دائیں بائیں گھوم کے، یہ رات کی فضیلت گئی۔ جو رات چاند رات کو اللہ کی عبادت کرے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، اس کے اوپر جنت ہے، جنت کیا ہے، واجب ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں نماز عید کیسے ادا کرنی ہے۔ نماز عید میں 6 تکبیریں، دونوں عیدین میں، عید الاضحیٰ عید الفطر دونوں نمازوں میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو کہ واجب ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں طریقہ نہیں آتا انہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں نا انہیں کرنا پڑتا ہے کہ انہیں پتہ چلتا کہ یہاں جو ہے وہ تکبیرات کہنی کہ رکوع میں جانا ہے، تکبیرات کہنی ہوتی ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندگی کا باعث عمل بنتا ہے۔ تو اس لیے پہلے طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ غور سے سماعت فرمائیں، سب سے پہلے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، یہ عید الفطر ہے، اگر عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کہہ دینا ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 یعنی ود زائد 6 تکبیروں کے، بندگی خدا تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی زبان سے نہ کرے دل سے کر لے تو کافی ہے، زبان سے کرنے میں زیادہ حضوری ہو جاتی ہے، اس لیے یہ افضل اور مستحب عمل ہے۔ تو یہ نیت کر کے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے کہہ دی، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے، پھر امام نے اور سب نے مل کے تکبیرات کہنی ہے۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، 1 تکبیر، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، 2 تکبیریں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینے۔ امام قرات کرے گا، تعوذ تسمیہ پڑھ کے قرات شروع ہوگی، الحمد شریف 7 سورت ملائے گا۔ اب 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اب دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں امام نے قرات کرنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، 7 سورت پڑھنی ہے۔ اب پہلی رکعت میں شروع میں تکبیریں کہی تھی، اب دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں اب سورت ملا لی ہے، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد پڑھ لی ہے۔ اب رکوع میں نہیں جانا، 3 پہلی رکعت میں، اب دوسری رکعت میں جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا، اللہ اکبر چھوڑ دیا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے،
اب انتقالی تکبیر ہے رکوع میں جانے کی. اب عیدین میں جو انتقالی تکبیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. تو اللہ اکبر کیا یہ چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر تھی. باقی تین جو ہے وہ اس رکعت کی زائد تکبیریں، تین پہلی رکعت میں ہیں، تین دوسری میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہے. جمعے میں خطبہ شرط ہے، عیدین میں خطبہ سنت ہے، تو خطبہ بھی سن لینا چاہیے. اب یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ لیٹ آتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا ہے تو تکبیریں گزر چکی، امام نے قرات شروع کر دی. وہ کیا کرے؟ امام قرات کر رہا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ آ کے تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر. امام قرات کر رہا ہے، وہ آئے امام کے پیچھے نیت کر کے نیت شروع کر لے، تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھوں کو باندھ لے، اونچی آواز سے تکبیریں نہیں اس نے کہنی، جو پیچھے امام کے ہے نا اونچی آواز سے نہیں کرے. امام قرات کر رہا ہے، وہ آئے واجب تکبیرات جو ہے وہ کہہ کے اب امام کے ساتھ مل گیا. جو تکبیرات رہ گئی تھی اس نے وہ ادا کر لی ہیں. اب اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تب کوئی شخص آتا ہے، تو اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں تکبیرات کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کر لوں گا، تو وہ کھڑے کھڑے تکبیرات کہہ کے، یعنی وہ آئے اللہ اکبر کہہ کے جلدی سے تکبیرات کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے. تو اگر اسے یہ ہے کہ میں تکبیرات کہنا شروع کر دوں گا تو امام سجدے سے یہ رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو وہ کیا کرے؟ امام رکوع میں ہے نا، اسے کہ میں تکبیرات کہوں گا، امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ آئے اور سیدھا رکوع امام کے ساتھ کرے، تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع کرے. رکوع میں جا کے تو وہ تکبیرات جو رہ گئی تھی بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں ہے، چونکہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو رکوع کی حالت میں جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد رکوع کی تسبیحات کہنا شروع کر دے. پہلے تسبیحات نہ پڑھے، پہلے تکبیرات کہے جو کہ واجب ہیں. وہ پہلے رکوع میں ہی وہ کہنا. اب اس نے ایک کہی، دو کہی، امام اٹھ گیا ہے، اب جو رہ گئی ہیں وہ ساکت ہو گئی ہیں، اب وہ نہ کہے، کیونکہ امام کی اقتداء جو ہے وہ ضروری ہے. امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدے سے وہ رکوع سے سر اٹھا لے. کوئی بھی رکن ہے وہ امام کے ساتھ ہی جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو کچھ لوگ بہت تاخیر کر دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. امام کی اقتداء میں ہے تو پھر امام کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ شخص جو کہ رکوع میں تھا، امام تب آیا تھا. اب امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، اب رکعت ختم ہو گئی ہے. اب دوسری رکعت میں ملتا ہے، اس کی ایک رکعت ہی چھوٹ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہے اس نے، اب امام نے سلام پھیر دیا ہے، ظاہر ہے اس کی جو رکعت ہے اس نے اٹھ کے اکیلے پڑھنی ہے. تو وہ جب دوسری رکعت اکیلے پڑھے گا تو فتاوی شامی میں ہے، بہار شریعت میں بھی ہے کہ وہ کیسے ادا کرے گا دوسری رکعت مسبوق. ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، اب جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس نے کیسے ادا کرنی ہے؟ اب امام نے سلام پھیر دیا، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اس نے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے سورت ملانی ہے. رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیرات کہے گا. جس کی رکعت ایک چھوٹ گئی ہے وہ شروع میں نہیں کہے گا، وہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہے گا، اس کے بعد رکوع کر کے وہ رکعت مکمل کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی دونوں رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ نماز ادا کرنے کا، کہ شروع میں ثنا پڑھ کے تکبیرات کہنی ہے. جس کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، شروع میں ثنا پڑھنی ہے، تکبیرات کہنی ہے کھلے ہاتھوں سے، پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے، ایک رکعت مکمل کرنی ہے. دوسری رکعت رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کرنی. جو طریقہ پہلے میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا اسی طریقے کے ساتھ وہ شخص نماز ادا کرے گا. جس کی دونوں رکعتیں رہ گئی، ہو جاتا ہے کہ بندہ چاند راتوں سے جاگتا رہتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے، یا پھر ایک دفعہ موسم خراب ہو گیا تھا، بارش بہت ہو گئی تھی تو تب بندہ لیٹ ہو، کسی وجہ سے لیٹ ہو سکتا ہے، طریقہ آنا چاہیے. تو کیسے نماز ادا کرنی ہے میں نے طریقہ مکمل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.